अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध में पहली मर्तबा एक मुनफरद ईद मनाई गई। ये मुनफरद ईद नौजवानों के हवाले से ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने पहली फतेह हासिल कर ली या उसकी कम से कम इब्तिदा जरूर कर दी। सिंध के लोगों ने यह मुनफरद ईद अपने आंखों से देखी। नमाज ईद के दौरान उसके बाद जो भी एक सरगर्मी हुई, लेकिन मेरा मकसद मुल्क के बाकी हिस्सों के अवाम को भी बताना था कि सिंध में आम लोग अब मुनफरद सोच रहे हैं, मुनफरद अमल कर रहे हैं, जिससे हुक्मरान टोले को, जिसमें वडेरा शामिल है, जिसमें पीर ताकतवर शामिल है, जिसमें जमींदार शामिल है, जिसमें मफाद परस्त शामिल है, उनको शदीद किस्म के खतरात लाहक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआ ये कि काफी दिनों से सिंध में मुतनाज़ा कैनाल्स के हवाले से और हुक्मरानों के हवाले से एक हलचल चल रही है। ईद के दिन भी लोगों ने इस हलचल को, इस जद्दोजहद को भुलाया नहीं है। लोग ईद के नमाज में गए, वहां लोगों ने मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ, उनके हामियों के खिलाफ नारेबाजी की, दुआएं मांगी गई और ये दुआ की गई कि हमारे दरियाओं को, जो हमारे लाइफ लाइन है, उनको सलामत रखें। और ये पैगाम दे दिया गया कि हम आपको अपने वसाइल, अपनी लाइफ लाइन चोरी करने, इस पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। आपका दोगलापन अब वाज़े हो चुका, अब मजीद ये नहीं चलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि नारे किसके खिलाफ लगे, किस किस के नाम लिए गए और उनके मुजरिम या उनके मुल्जिमान कौन हैं। सिंधी मीडिया में भी ये खबरें नशर हुई हैं, सोशल मीडिया भी गवाह है। हालांकि हमारी जो कौमी मीडिया है, जिसको मैं नाम निहाद मीडिया कहता हूँ, वो सोई हुई है, वो अभी नहीं सोई हुई। वो तारीखी तौर पर जब भी कौमों ने एक जद्दोजहद अपने हुकूक के लिए की, वो सोई रही। वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, अगर हम माजी में जाएंगे तो भी आपको यही शवाहिद मिलेंगे। अब माजी करीब की बात करेंगे तो हमको यही शवाहिद मिलेंगे। उन्होंने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जदोजहद पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया मनफी टूल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो इसको आप मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मफादात के लिए, अपना मुस्बत पैगाम देने के हवाले से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मुनफरद पहली ईद में सिंध के लोगों ने एक नई रिवायत कायम की, जो मैं समझता हूं कि उनकी या तो पहली फतेह है या उसकी इब्तिदा जरूर है। वो ये है कि उन्होंने, जो ताकतवर हैं, वो वडेरा है, वो मुंतखब नुमाइंदा है, वो वजीर है, वो मुशीर है, वो जमींदार है, वो जिसके पास ताकत है, जिसके पास गनमैन है, जिसके पास और डाले हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि हम इस जद्दोजहद को भूलने वाले नहीं हैं, हम आपको अपने हुकूक पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये दूसरा उसका मैसेज ये था कि अब हम जो वडेरा, जो सैयद, जो पीर, जो ज़मींदार, जो ताकतवर है, जिनके गोदे पे हाथ रखकर आपसे मिलते थे, अब हम वैसे नहीं रहे। ये बहुत अरसे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। 80 की दहाई मुझे याद है, जब सिंध में एक प्रोग्रेसिव सियासत भी होती थी, कौम परस्त सियासत भी होती थी, जमहूरी जो सियासत होती थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव और रोशन ख्याली की ज़ामिन होती थी। हालांकि डिक्टेटर ज़िया ने कोशिश की कि सिंध को भी जो मजहबी सियासत है, वो जो फिरकेवार सियासत है, उससे आलूदा किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन उन्होंने
اس جو روشن خیال سیاست تھی یا جمہوری سیاست تھی یا نوجوانوں کی جو سیاست تھی اس کو کمزور ضرور کیا، جس کی وجہ سے جو گیپ پیدا ہوئی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو روشن خیال سیاست کرنے والے لوگ تھے، خاص کر کے اس میں کمیونسٹ پارٹی اور کمیونزم سیاست کرنے والوں کا بہت اہم کردار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاست تھی وہ باقی حوالوں سے میں نہیں سمجھتا ذاتی طور کہ لوگوں کے مفاد میں تھی یا لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، لیکن انہوں نے ایک جو سوچ نوجوانوں کو دی وہ یہ دی کہ وڈیرا ہے، یہ زمیندار ہے، یہ جو طاقتور ہے، یہ پراکسی ہے، یہ سامراج کا ساتھاری ہے، یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو ڈاؤن فال کریں، اس کو نظر انداز کریں، اس سے جو آپ کی طاقت ہے، آپ کے حقوق ہیں، وہ چھین لیں۔ اس کے لیے جو ٹرمنالوجی اس وقت استعمال کی گئی تھی، ہم ایز اے پولیٹیکل کارکن اس سے متاثر بھی تھے۔ بورجوازی، پرولتاری، یہ حالانکہ ایک مشکل ٹرمنالوجی تھی لیکن اس کے باوجود لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روشن خیال سیاست کرنے والے یا روشن خیال سیاست جو تھی وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، وہ تتر بتر ہونے لگے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثرت، یہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، یہ الزام نہیں لگا رہا، یہ میری ایک سوچ ہے، اس کو آپ نیگیٹ کر سکتے ہیں اور رد کر سکتے ہیں، اس میں اکثر انہی وڈیروں، انہی پیروں، انہی طاقتوروں کے گود میں جا کے بیٹھی ہے، یا این جی او کے گود میں بیٹھی ہے، یا صحافت میں اگر بیٹھی ہے تو بھی انہوں نے ایز اے پراکسی ایک کردار ادا کیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ سندھ میں جو سیاست تھی اس پر وڈیرے کا، اس پر زمیندار کا، اس پر طاقتور کا، اس پر جو جمہوریت کے نام پر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے والی جماعتوں کی سیاست کے حوالے سے ایک تاریک پہلو ہے، ایک شکست خوردہ پہلو ہے کہ 80 کی دہائی میں جو نوجوان وڈیرے سے، پیر سے، طاقتور سے، زمیندار سے نفرت کرتا تھا، اس کو اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا سمجھتا تھا، اس کو سامراج کا نمائندہ سمجھتا تھا، پھر یہ ہوا کہ ہمارا نوجوان اتنا کمزور ہوا اور ہماری سیاست جو پروگریسو سیاست تھی وہ اتنی کمزور ہوئی، یا وہ پروگریسو سیاست کرنے والے اسی وڈیرے، پیر اور سامراج وزیر کے گود میں بیٹھے کہ ہمارے نوجوان نے دیکھا کہ ترقی کا راستہ یہی ہے۔ پھر ہمارا نوجوان یونیورسٹیوں سے نکلتا، وہ نوکریوں کے لیے، وہ چھوٹی موٹے مفادات کے لیے اسی پیر وڈیرے منتخب نمائندے کے اوطاق پر جا کے سلامی دیتا رہا، سلام کرتا رہا۔ تو یہ عرصہ میں نے جب دیکھا تو میرے لیے، شاید میری زندگی کے لیے بہت افسوسناک ایک مرحلہ تھا کہ ہمارا نوجوان وہ یونیورسٹیوں میں گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے، پھر وہ سلامی اسی وڈیرے، پیر، میر، وزیر کے اوطاق پہ، در پہ جا کے دیتا ہے۔ اس کے شاید ذمہ دار ہماری جنریشن تھی کہ ہم نے سیاست یا ایک پروگریسو سیاست اس کو کمپرومائز کیا اور اپنے مفادات کو دیکھا، اور جس کا سبق ہمارے نوجوانوں نے لیا۔ لیکن اب آج عید میں یہ سارا ٹرینڈ مختلف ہو گیا، مختلف دکھائی دے۔ عید کے نمازوں میں جو کچھ ہوا، نعرے بازی ہوئی متنازع کینال پر، حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے خلاف، حکمرانوں کے سربراہان، نمائندوں کے خلاف، یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو مثبت چیز ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میری سوشل میڈیا کے وال پر میں نے ایسی کوئی تصویر نہیں دیکھی کہ سندھ میں کوئی نوجوان کسی وڈیرے، کسی میر، کسی پیر، کسی منتخب نمائندے، کسی طاقتور وزیر، کسی مشیر
کسی MNA MPAs کی بیٹھک پہ اوطاق پہ گیا ہو، اس نے سلامی دی ہو، اس کو اجرک پہنایا ہو، اس کو لنگی پہنائے ہو اور اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہوں گے۔ یقینی طور پر میں نہیں کہتا کہ بالکل ایک سندھ میں انقلاب آ گیا، لیکن اگر گئے ہیں تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی، یا شرمندگی کی وجہ سے کسی نے یہ تصویر نہیں رکھی کہ میں کسی وڈیرے پیر مشیر اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس کو عید مبارک کی۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے فخر سے وہ تصاویر رکھی جنہوں نے متنازع کینال کی بات کی، اس کے خلاف کوئی نعرہ لگایا، کوئی خطبہ دیا، کوئی دعائیں تقریب کی، کوئی جلوس نکالا، کوئی جلسہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، سندھ کی سیاست کے حوالے سے ایک نئی ابتدا ہے، نئی شروعات ہے، جو حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، جو دگلی پالیسی چلاتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، نام نہاد جمہوریت پر لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں، اس کو ہضم کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سودے بازی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک واضح میسج ہے کہ اگر پاکستان، خاص کر کے سندھ کے نوجوانوں نے اپنے ہوش کے ناخن لے لیے، آپ کو رد کیا، وہ آپ کے سامنے آپ کے گوڈے پہ ہاتھ رکھ کر ملنے سے اب گریزاں ہیں، آگے چل کر وہ اپنے حقوق کے لیے آپ کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو شاید آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔